بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ اکنامکس معاشیات, کلاس فرسٹ ایئر, گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن, سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور. اسٹوڈنٹس قانون طلب کی اسٹیٹمنٹ, اس کا گوشوارہ اور گراف ہم کر چکے ہیں. آج نیکسٹ ٹاپک ہے, اسی کا پارٹ ہے مفروضات. قانون طلب کے مفروضات وہ تمام حالات جنہیں ہم نے فرض کر لیا گیا ہے. یہ ہم نے کہا ہے کہ دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے قیمت کے بڑھنے سے طلب کم ہوتی ہے اور قیمت کے کم ہونے سے طلب بڑھتی ہے. تو اب یہ ہم ان تمام حالات کو یہاں ڈسکس کریں گے جن کے بارے میں قانون میں کہا گیا کہ یہ کانسٹنٹ رہیں گے. سب سے پہلے صارفین کی آمدنی. یہ فرض کر لیا گیا قانون کے درست ثابت کرنے کے لیے کہ صارفین کی آمدنی میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی. اگر تبدیلی واقعہ ہوگی تو قانون درست ثابت نہیں ہو سکے گا. جیسے اگر ہم نے کہا قانون میں کہ اشیاء کی قیمتیں بڑھنے سے طلب کم ہوتی ہے اور قیمتیں کم ہونے سے طلب بڑھتی ہے, لیکن اگر صارفین کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے تو صارفین زیادہ قیمت کے باوجود اشیاء کو خریدتے رہیں گے. اسی طرح سے اگر صارفین کی آمدنی میں کمی ہو جائے تو وہ اشیاء کی کم قیمتوں کے ہونے کے باوجود بھی ان کی مقدار زیادہ نہیں خرید سکیں گے. اس لیے فرض کر لیا گیا کہ صارفین کی آمدنی کانسٹنٹ رہے گی, مستقل رہے گی. صارف کی پسند اور فیشن کو بھی کانسٹنٹ سپوز کیا گیا, فرض کیا گیا کہ یہ تبدیل نہیں ہوگی, کہ اگر صارف کی پسند اور فیشن کسی چیز کے بارے میں ہے, وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ شے مہنگی ہونے کے باوجود وہ اسے خریدے گا. اگر کوئی شے فیشن میں ہے بہت زیادہ, تب بھی صارفین انہیں مہنگا ہونے کے باوجود ان اشیاء کو خریدتے رہیں گے. اور اگر کوئی چیز آؤٹ آف فیشن ہے لیکن اس کی قیمت کم ہے تو صارفین کم قیمت کے باوجود بھی اس چیز کو نہیں خریدیں گے کیونکہ وہ شے فیشن میں نہیں ہے. آبادی میں اضافہ, فرض کر لیا گیا کہ آبادی کانسٹنٹ رہے گی, اس میں اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر آبادی میں اضافہ ہوگا تو اشیاء کی طلب آبادی کے اضافے کی وجہ سے بڑھ سکتی ہے. متبادل اشیاء کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, کیونکہ متبادل اشیاء کی قیمت کے کم یا زیادہ ہونے سے موجودہ جس شے کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی طلب بھی متاثر ہوگی. اگر متبادل شے سستی میسر ہے تو صارفین اس کو خریدنا شروع کر دیں گے. اسی طرح سے اگر متبادل شے مہنگی ہے تو متبادل شے کو خریدنے والے صارفین اس شے کو خریدنا سٹارٹ کر دیں گے. تو یہ فرض کر لیا گیا کہ متبادل اشیاء کی قیمتیں بھی تبدیل نہ ہوں. مستقبل میں شے کی قیمت میں کوئی اضافہ یا اس کی کوئی پیشن گوئی ممکن نہیں ہونی چاہیے. یہ فرض کر لیا گیا کیونکہ اگر مستقبل کی قیمتوں کے بارے میں معلومات ہوں گی صارفین کو کہ مستقبل میں یہ شے مہنگی ہونے والی ہے یا سستی ہونے والی ہے, تو اس کا اثر موجودہ وقت میں اس شے کی مقدار طلب پر ہو سکتا ہے. اس لیے فرض کیا گیا کہ مستقبل کی شے کی قیمتوں کے بارے میں صارفین کو کچھ علم نہ ہو. صارف کی ذہنی کیفیت میں کوئی تبدیلی واقعہ نہ ہو, یہ فرض کیا گیا کیونکہ اگر صارف کی ذہنی کیفیت میں اضافہ تبدیلی آتی ہے, صارف کی ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے, وہ اپنی جو رائے پہلے رکھتا ہے وہ اس کو تبدیل کر لیتا ہے, تو وہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ قیمت کم ہوئی ہے کسی شے کی لیکن اس کی رائے تبدیل ہو گئی ہے تو وہ اس کو کم قیمت کے ہونے کے باوجود, سستا ہونے کے باوجود اس کی مقدار میں اضافہ نہیں کرے گا. جس طرح سے یہ مفروضات ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ قانون طلب کے درست ثابت ہونے کے لیے ان تمام چیزوں کو کانسٹنٹ فرض کر لیا گیا ہے, اسی طرح سے کچھ لمیٹیشنز ہیں, یعنی کچھ ایسے حالات ہیں, کچھ ایسی اشیاء ہیں جہاں پر قانون طلب لاگو ہی نہیں ہوتا, اپلیکیشن ہی نہیں ہو سکتی. جیسے گھٹیا اشیاء, انفیریئر گڈز. ہم جن چیزوں کو پہلے ہی انفیریئر سمجھتے ہیں نارمل گڈز کے مقابلے میں, ہمیں لگتا ہے کہ یہ کم ویلیو رکھتی ہیں اور مجبوراً انہیں خریدا جا رہا ہے جن صارفین کی آمدنی کم ہے. ایسی اشیاء کی جب قیمت کم ہوتی ہے تو صارفین اسی کو زیادہ خریدنے کی بجائے ان بچے ہوئے پیسوں سے کوئی اور چیز خریدیں گے یا نارمل اشیاء یا سپیریئر اشیاء کو خریدنے پریفر کریں گے. اسی طرح سے جو بہت قیمتی اشیاء ہوتی ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ بہت ایلیٹ کلاس جو ہے سب سے رچ کلاس اکانومی کی, وہ صرف اس کو خرید سکتی ہے. جیسے ہیرے جواہرات ہیں یا بہت قیمتی اشیاء ہیں, تو ان کو خریدنے کی استطاعت صرف اکانومی میں ایک خاص قسم کے لوگ ہیں جو بہت اپر کلاس ہے, ایلیٹ کلاس ہے. اگر ان اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ لوگ اسے مزید خریدتے ہیں کیونکہ ان کے لیے وہ سٹیٹس سمبل ہے, وہ شو آف کر سکتے ہیں, ڈیمانسٹریشن کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو ان کے لیے ایک پاور شو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی زیادہ مہنگی ہوگی وہ اس کو اتنا زیادہ خریدیں گے اور شو آف کر سکیں گے. ذخیرہ اندوزی ہے کہ جب ذخیرہ اندوزی ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے, آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کرنا, کسی بھی شے کو سٹور کر لینا, وقتی قلت اس کی پیدا کرنا اور اس کے ذریعے سے کسی شے کی قیمت کو بڑھانا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے تو صارفین ایسی اشیاء کی قلت کے پیش نظر استعمال میں لانے کے لیے ان کو زیادہ قیمت پر بھی خریدنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مزید مارکیٹ سے غائب ہو جائے گی اور اس کو سٹور کر لیں گے لوگ,
تو اس لیے ہم اسے زیادہ قیمت پر بھی خرید کر رکھ لیں، آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے یہ بالکل ہی نایاب ہو جائے، نہ ملے، تو اس وقت بھی وہ قانون کے حساب سے بیہیو نہیں کرتے بلکہ زیادہ قیمت پہ ہونے کے باوجود اس چیز کو زیادہ مقدار میں خریدتے ہیں۔ لا علمی کے پیش نظر بھی بہت دفعہ صارفین کسی شے کو زیادہ قیمت پر خرید لیتے ہیں اور انہیں بعد میں اگر اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ یہی شے انہیں فلاں جگہ سے کم قیمت پر مل سکتی تھی۔ یہ 4 سچویشنز ہیں جہاں پر قانون طلب کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی قیمت کے زیادہ ہونے سے مقدار طلب کا کم کرنا یا قیمت کے کم ہونے پر مقدار طلب کا زیادہ کرنا، یہ چیزیں یہاں پر ان 4 پوائنٹس پر یہ لاگو نہیں ہوتی۔ یہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ قانون طلب کے کوئی سے 2 یا کوئی سے 4 مستثنیات بیان کریں، تحریر کریں، تو تب آپ نے اس شارٹ کوسچن کا یہ آنسر لکھنا ہے۔ اگر پورا کوسچن تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ قانون طلب سے کیا مراد ہے، گوشوارہ بنائیں، گراف بنائیں اور اس کی وضاحت کریں، تو تب آپ نے اس قانون کے اندر جو اس سے پچھلا لیکچر تھا، ایک پارٹ تھا، وہ آپ نے اس قانون کو بیان کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے اور ساتھ ہی اس کے مفروضات تحریر کرنے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، دیگر حالات جو قانون کی بیان میں ہم نے ذکر کیا وہ دیگر حالات یہ ہیں، تو آپ ساتھ یہ بیان کریں گے۔ اگر آپ کے پاس اتنا مناسب ٹائم ہو تو آپ یہ لمیٹیشنز کے 4 پوائنٹس بھی چاہے صرف ہیڈنگز ہی لکھ دیں لیکن یہ بھی ساتھ لکھ دیں، تو آپ کا ایک بہت اچھا پرفیکٹ کوسچن تیار ہو جائے گا اور آپ اس میں سے ہائیسٹ مارکس حاصل کر سکیں گے۔ ایک اسی لیکچر کے دوران آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ اوپر ہے، آپ کی بک کے پیجز ہی ہیں یہ اوپر ایک چھوٹا ٹاپک نظر آ رہا ہے، یہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ خط طلب کا جھکاؤ منفی ہونے کی کیا وجوہات ہیں، وائی دا ڈیمانڈ کرو ہیز اے نیگیٹو سلوپ، اس کا سلوپ نیگیٹو کیوں ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قیمت کا اثر، سب سے پہلے قیمت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ قیمت کسی بھی چیز کو جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس شے کی قیمت پوچھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پاکٹ میں اس وقت یا پرس میں کتنے پیسے ہیں اور ہم اس شے کی کتنی مقدار خرید سکتے ہیں۔ یہ سارا ڈیسیجن کرنا ہماری پرچیزنگ پاور کو شو کرتا ہے۔ جب کسی شے کی قیمت گرتی ہے تو ہماری پرچیزنگ پاور بڑھ جاتی ہے، یعنی ہم اسے اپنی جو موجودہ انکم ہے اس میں رہتے ہوئے ہم اسی شے کو جس کی قیمت پہلے زیادہ تھی اور اب کم ہو گئی ہے، ہم اس شے کو اب زیادہ مقدار میں خرید سکتے ہیں، ہماری قوت خرید بڑھ جاتی ہے۔ اور تمام صارفین اگر اسی طرح سے سوچیں تو سب کی قوت خرید بڑھنے سے قیمت کے کم ہونے پر صارفین اس شے کی زیادہ مقدار خرید سکتے ہیں۔ ایک یہ ریزن ہے خط کا سلوپ نیگیٹو ہونے کی۔ دوسری ریزن ہے استبدالی اثر، کہ جب کسی شے کی قیمت کم ہوتی ہے تو مختلف صارفین اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مختلف اشیاء خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی شے کی قیمت کم ہوتی ہے تو اگر صارفین کوئی دوسرا نعم البدل استعمال کر رہے تھے تو وہ اس نعم البدل کو چھوڑ کر اس کی بجائے اس شے کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں، تو سبسٹیٹیوشن کی وجہ سے بھی خط طلب کا جو جھکاؤ ہے وہ منفی ہوتا ہے۔ تیسرا ہے اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک خاص قیمت کے اوپر صارفین اشیاء کو خرید رہے ہیں لیکن جب اس شے کی قیمت کم ہوتی ہے تو موجودہ صارفین اس شے کی زیادہ مقدار خریدتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ ایسے صارفین اس کی خریداری میں شامل ہو جاتے ہیں جو پہلے اس شے کو افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، اب اس شے کی قیمت کے کم ہونے کی وجہ سے نئے صارفین نے بھی اس کو خریدنا شروع کر دیا ہے، تو ان نئے صارفین کی شمولیت کی وجہ سے جو مقدار طلب ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر یہ شارٹ کوسچن آتا ہے خط طلب کے جھکاؤ کے منفی ہونے کی وجوہات، تو آپ یہ 3 پوائنٹس لکھیں گے ہیڈنگز اور ساتھ ان کو ایکسپلین کریں گے۔ 2 مارکس کا شارٹ کوسچن یہ آ سکتا ہے۔ ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ اس پوائنٹ کو یاد کر لیں، اس میں سے کسی بھی طرح سے ایم سی کیو بن سکتا ہے پیپر کے لیے۔ یہ ایک ٹاپک اس چیپٹر کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب نیکسٹ ہم اس میں سے طلب کی تبدیلیاں اور تبدیلیوں پر ہونے والے اثرات کس طرح سے توازن کو متاثر کرتے ہیں، یا خط طلب کا منتقل ہونا یا خط طلب کے اوپر ہی ایک نقطے سے دوسرے نقطے پہ جانا کیا کہلاتا ہے۔ اگلا لیکچر ہمارا خط طلب میں ہونے والی یا طلب میں ہونے والی تبدیلیاں اور طلب میں ہونے والی تبدیلیوں کے گرافیکل جو ایفیکٹس ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک